बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो खबरें हैं लंदन से, दोनों पर बात करते हैं। दोनों की डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहली खबर तो काजी फाइज ईसा से मुतालिक है। काजी फाइज ईसा साहब के मामले पर जो एहतजाज हुआ था उस पर हाई कमीशन ने और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा शोर शराबा मचाया। बरतानिया में 3 बड़े इदारों को इन्वॉल्व किया, लेकिन उसमें से निकला क्या है, कौन कौन से इदारों को इन्वॉल्व किया हाई कमीशन ने, क्या जवाब मिला है और किस तरह से हुकूमत को मायूसी का सामना करना पड़ा है, इसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि काजी फाइज ईसा के मामले पर जो है वो आईडी कार्ड्स ब्लॉक करने और नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट और आईडी कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने समेत कई इकदाम उठाने के ऐलानात किए गए हैं। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर आने से पहले जो कल लंदन में मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है, थोड़ी सी उस पर बात कर लें और फिर मैं काजी फाइज साहब के मामले पर आता हूं और कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मीडिया से लंदन में बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8, आपको याद होगा कि जब आईन तरमीम हो रही थी, आर्टिकल 8 पर एक स्टेटमेंट आई थी हमारे सामने, बल्कि एक इंकशाफ आया था। कामरान मुर्तज़ा ने वसीम बदामी के शो में ये बात करते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने बिलावल साहब से पूछा कि आपको पता है कि आर्टिकल 8 के मामले पर भी तरमीम आ रही है जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक है। तो बिलावल साहब ने कहा कि हाँ, क्या करें, करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये हेडलाइन बनी थी, पूरे मीडिया में ये बात डिस्कस होती रही थी। ये वही आर्टिकल 8 है। अब मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आर्टिकल 8 को हमने एजेंडे से निकलवाया। हमने कहा कि इस पर तो हम राजी नहीं हो सकते। तो फिर यह कानून लाया गया है कि फौज को इख्तियार होगा कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी 3 माह के लिए हिरासत में ले सकती है। वो कहते हैं कि हमने आर्टिकल 8 को वाले मामले को निकलवा दिया आईनी तरमीम से, लेकिन साथ ही ये कानून लेकर आ गए हैं कि फौज जिसको चाहे शक की बुनियाद पर 3 महीने के लिए उठा सकती है। और उन्होंने कहा कि क्या हुकूमत को यह शऊर नहीं है कि ये एक तरह से आर्टिकल 8 ही की बहाली है, यानी वही आर्टिकल 8 जो आप करना चाहते थे हमने मुस्तरद किया, अब आपने कानून साजी करके वही चीज कानून के जरिए करवा ली है। और फिर उन्होंने कहा कि इससे तो मालूम होता है कि ये अवाम के नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, यानी अवाम के मफादात। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि इस कानून का इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए, जो मुल्क के दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये सही इस्तेमाल है इस कानून का कि उन्हें शक की बुनियाद पर उठाया जाए। शक से मुराद यह है कि जाहिर है एक ठोस इंफॉर्मेशन इदारों के पास मौजूद होती हैं तो किसी शख्स को उठाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कानून बन जाते हैं तो फिर उसका जो सियासी इस्तेमाल है या सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल है, क्या आप इस कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी को 3 महीने के लिए उठा लें क्योंकि जी वो सियासी कारकुन है, जो कि हम पिछले कुछ अर्से में देख रहे हैं। तो ये एक हुकूमत, यानी अगर हुकूमत इस कानून का अपने सियासी मुखालिफिन पर यूं इस्तेमाल करेगी तो ऑब्वियसली उस पर फिर तशवीश जायज़ है, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है। फिर वो कहते हैं कि असम्बलियाँ मैनेज की जाती हैं। वो कहते हैं कि अगर असम्बलियाँ किसी को ईवान सदर या सूबे की हुकूमत, अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी को ईवान सदर अदा करेगा या सूबे की हुकूमत अदा करेगा तो फिर वो उससे खदमात भी लेगा। और वो कहते हैं ये सब कुछ अवाम और पार्लियामेंट की तौहीन है, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का बिल, इसके बारे में तो वज़ीर आज़म को भी मालूम नहीं होगा, यानी वो समझते हैं कि बाला बाला ये काम हो गया और वज़ीर आज़म की मर्जी लेना इसमें ज़रूरी नहीं समझा गया होगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काफ़ी सख्त बातें की हैं और हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि वो चीज़ें जो हमने आईनी तरमीम से निकाल दी थी उसको आप कानून साजी के जरिए लेकर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान इसका सिर्फ मीडिया टॉक की हद तक रद्दअमल देते हैं या रद्दअमल देने का वो कोई और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मौलाना को अब ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि उन्हें इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हो गए। मौलाना फजल रहमान से कहा गया कि हाँ ठीक है, आपको जो पसंद नहीं है वो हम निकाल देते हैं, लेकिन वो निकाला नहीं गया, वो किसी और जरिए से दोबारा से कानून में दाखिल हो गया। तो मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हो गए, ये एहसास उन्हें अब हो रहा है। लेकिन इस्तेमाल हो जाने का एहसास क्या मौलाना फजल रहमान को किसी एहतजाज या किसी रद्दअमल पर उकसाएगा या नहीं, ये बाद में देखने की बात है। अब आ जाए ज़रा लंदन वाले मामले पर। आप जानते हैं पिछले दिनों जब काजी फाइज साहब अपनी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद लंदन गए थे तो वहाँ एहतजाज किया गया, उनकी गाड़ी के सामने एहतजाज किया गया। कुछ जोशीले लोगों ने उनकी गाड़ी पर शायद 2 हथड़ भी मारे, यानी थोड़ा सा उसको बजा भी दिया।
اس کو حکومت پاکستان نے حملے سے تعبیر کیا کہ جی قاضی فائزہ کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے، اور ابتدائی بیان یہ آیا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے جائیں گے، کینسل کر دیے جائیں گے۔ لیکن میں نے بھی اس دن ویڈیو کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بیرسٹر سعد رسول صاحب نے بھی اس پر ڈیٹیلز سے جو ہے وہ میرے پروگرام میں بھی بات کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے کہ احتجاج کرنے والے کسی شخص کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے۔ پاسپورٹ بلاک کرنے کا قانون موجود نہیں ہے۔ یا تو آپ قانون سازی کریں اور کہیں کہ آئندہ کوئی بھی سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر جب حملہ کرے گا یا اس کو دوہتڑ مارے گا، اس کی گاڑی اس کو جو ہے وہ بجائے گا، اس کا بونٹ بجا دے گا یا اس کی کھڑکی پر کوئی ہاتھ مار دے گا، تو اس کو حملہ تصور کیا جائے گا، اور حملہ تصور ہوگا تو اس کی سزا ہوگی، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کا پاسپورٹ منسوخ ہو جائے گا۔ قانون بنا دیں پھر یہ ممکن ہے، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کیا یہ گیا کہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیے گئے ان لوگوں کے۔ اب یہ ایک حکومت نے اپنا ایک راستہ نکال لیا کہ جس کا چاہے نام آپ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں، وہ ڈال دیے گئے۔ اب نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے، آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کینسل کرنے کی دھمکی دی گئی، وہ بھی ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ دوسری طرف قانونی چارہ جوئی کرنے کی کوشش کی برطانیہ میں حکومت نے، اور حکومت ظاہر ہے اپنے ہائی کمیشن کے ذریعے یہ کام کرتی ہے۔ حکومت نے ہائی کمیشن سے کہا کہ جی قاضی فائز صاحب پر کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف پولیس سے کارروائی کرائیں۔ تو اس سلسلے میں جب ہائی کمیشن ایکٹیو ہوا تو ہائی کمیشن نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس نے جو ایف سی او ہے، ایف سی او یعنی فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس، جس کے انڈر جو یعنی کامن ویلتھ جو ممالک ہیں ان کی جو ایمبیسیز ہیں یا ان کے ہائی کمیشنز جو ہیں وہ اس آفس کے انڈر آتے ہیں، یا اس کے ذریعے رابطے میں ہوتے ہیں، یا انڈر دی امبریلا آف ایف سی او ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے ایف سی او کو لکھا، یعنی فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کو لکھا، اور ان سے کہا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے، ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں آپ بتائیں پولیس سے رپورٹ لے کر کہ اس نے کیا کارروائی کی ہے۔ ایف سی او نے چونکہ خط آیا تھا، کورسپونڈنس ہوئی تھی، ایف سی او نے پھر رابطہ کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اور کہا کہ ایک فائز عیسیٰ نامی شخص پاکستان کا سابق چیف جسٹس بتایا جاتا ہے، وہ یہاں برطانیہ میں آیا تو اس کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ، اور بتایا جائے کہ یہ حملہ کیا گیا کن لوگوں نے کیا اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے۔ یہ پھر لکھا ایف سی او نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ جو متعلقہ پولیس ہے وہ ہے سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن، اس سے ہم معلوم کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے رپورٹ ہوا ہے اور انہوں نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پھر پوچھا سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن سے، تو جو سٹی آف پولیس سے جواب آیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی کوئی باقاعدہ درخواست ابھی تک موصول ہی نہیں ہوئی، یعنی اس کا کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے، کوئی شکایت کنندہ ہی نہیں ہے، کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیے درخواست دینا ضروری نہیں ہے، اگر حملہ ہوا ہوتا تو ہم خود بھی ایکشن لے سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اطلاعات، معلومات اور ریکارڈ کے مطابق اس قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا اور کوئی قانون بریک نہیں کیا گیا۔ احتجاج ہوا ہے لیکن اس احتجاج میں کوئی قانون بریک نہیں کیا گیا۔ یہ لنڈن پولیس، سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن کا نام ہے یہ، سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن۔ تو سٹی آف جو متعلقہ تھانہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن نے یہ جواب دیا کہ ہمارے مطابق کوئی قانون بریک نہیں کیا گیا اور احتجاج ہوا ہے لیکن کسی پر حملہ نہیں ہوا۔ یہ بات سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو لکھ بھیجی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ جواب دوبارہ ایف سی او کو بھجوایا، فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کو، اور ایف سی او نے یہ بات پھر بھجوائی پاکستان کے ہائی کمیشن کو، اور ہائی کمیشن نے مطلع کیا وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان کو اور بتایا کہ جناب ہمیں تو ٹکا سا جواب ہو گیا ہے، ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ قانون بریک نہیں ہوا اور اس پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ تو صاف جواب برطانیہ کی انتظامیہ، پولیس، اسکاٹ لینڈ یارڈ سب کی طرف سے ہمیں آ گیا ہے، یعنی جواب ہو گیا، کوڑا جواب ہو گیا۔ تو یہ جب یہ ہوا تو پھر خفت مٹانے کے لیے اور شرمندگی مٹانے کے لیے اگلی چال یہ سوجھی، اور اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ کل جیو پہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، جیو کی ویب سائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بات، یہ ایکسکلوسیو ہے، یہ کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رپورٹ ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ پھر لندن میں پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے اس نے کسی کو نامزد کیے بغیر
ایک رپورٹ درج کروائی ہے، شکایت درج کروائی ہے، اور یہ شکایت درج کروائی ہے سٹی آف لنڈن پولیس اسٹیشن میں ڈائریکٹ، اور جا کے کہا ہے کہ جی یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ قاضی فائزہ کے اوپر، یعنی فائز عیسیٰ نام کا ایک آدمی پاکستانی سابق چیف جسٹس ہے، وہ یہاں آیا تھا، اس پر حملہ کیا گیا ہے، واقعے کی تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات کر کے جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور ہمیں اس کی رپورٹ کی جائے۔ تو اس پر یہ شکایت درج کرا دی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، خبر یہ ہے کہ اس شکایت کے نتیجے میں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ ایکشن اس لیے نہیں لیا گیا ہوگا کیونکہ واقعہ پولیس کے علم میں ہے، اور پولیس کو پتا ہے کہ یہ کوئی قانون بریک نہیں کیا گیا یا کوئی قانون توڑا نہیں گیا، اور یہ کوئی حملہ نہیں ہے جس کو حملہ کہا جا رہا ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک پروٹیسٹ ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ لندن سے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے احتجاج سے متعلق ہمارے پاس آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قاضی فائزہ کی خاطر کس طرح سے پورا ہائی کمیشن جو ہے وہ خدمت میں لگا ہے، اور کس طرح سے پورے ہائی کمیشن نے پوری برطانیہ کی مشینری کو ہلانے کی کوشش کی ہے کہ ایف سی او، پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ، پھر پولیس اسٹیشن، اور پھر جو جواب آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرمندگی پر مبنی جواب تھا۔ اب قاضی فائزہ کے خلاف ہونے والا احتجاج، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پر حملہ کرے تو وہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن احتجاج پیسفل جو پروٹیسٹ ہے وہ سب کا حق ہے، اور برطانیہ کی حکومت بھی آپ کو یہ حق دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برطانیہ کا کوئی قانون توڑا ہی نہیں ہے تو حکومت پاکستان کا قانون تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جب وہاں پر ایک عمل ہوا ہے، وہاں کا قانون نہیں ٹوٹا، تو یہاں پر ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں کیسے ڈالے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ان کو کیسے، یعنی جیسے وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے ان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ برطانیہ یہ کہتا ہے کہ کوئی لا آف لینڈ بریچ نہیں ہوا، کوئی قانون نہیں توڑا گیا، پیسفل پروٹیسٹ ہوا ہے۔ جب برطانیہ یہ کہہ رہا ہے تو پاکستان میں گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن، یہ ہے انسانی حقوق کی پامالیاں کہ آپ جس کا چاہیں نام اٹھا کر پی سی ایل میں ڈال دیں، اور جب وہ بندہ لینڈ کرے تو آپ اس کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی دھمکی دیں، اور اس سے جو بنیادی اس کے رائٹس ہیں وہ چھین لیں۔ تو ایک فائز عیسیٰ کے لیے جس نے پاکستان کو ویسے ہی تباہ کیا، ایک فائز عیسیٰ جس نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہر طرح کا قانون توڑا، آئین توڑا، ایک سیاسی جماعت کو ان کے انتخابات سے محروم کیا، اور سیاسی جماعت بھی جائے بھاڑ میں، سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کا جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کو سلب کیا، عوام کے رائٹ کو سلب کیا قاضی فائز عیسیٰ نے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکومت اب اپنی پوری انرجیز صرف کر رہی ہے، اور ان کے لیے عوام پر ظلم توڑنا چاہتی ہے۔ تو خدائی بہتر کرے اس ملک پہ، اور ان کے جو منصوبہ ساز ہیں اور اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، اور اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے وہ جس طرح سے وینڈکٹیو بیہیویئر کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور سب کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔